بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العلي العظيم۔ سورہ الفرقان 78 تا 71 آیت کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے اور نہ تنگی اور اس کے درمیان کی معتدل راہ اختیار کرتے ہیں، اور جو نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے اور نہ اس جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا بغیر کسی حق کے قتل کرتے اور نہ بدکاری کرتے، اور جو کوئی ان باتوں کا مرتکب ہوگا وہ اپنے گناہوں کے انجام سے دوچار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے عذاب میں درجہ بدرجہ اضافہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ رہے گا، مگر وہ جو توبہ کر لیں گے، ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ سورہ الفرقان کے آخری رکوع کا مطالعہ جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، جس میں عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل ہم لوگوں نے سورہ مومنون کا مطالعہ کیا، سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کیا۔ ان صورتوں میں مومن کی جو صفات ہونی چاہیے اور ان کے اندر جو اچھائی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کے اندر یہ سب صلاحیتیں ہونی چاہیے، نہیں تو وہ مسلمان ہی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن سے خطاب کر کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے ہیں، جو مومن سے الگ ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، ان کی صفات کیا ہوگی اس پر روشنی یہاں ڈالی جا رہی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے۔ تو اس کے قبل ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر
بہت ہی فروتنی کی چال چلتے ہیں، بہت ہی مطلب کہ اطمینان بخش طریقے سے ان کا چلن ہوتا ہے. وہ چلتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں کوئی مومن جا رہا ہے. ایک تو وہ ہوتی ہے، اور پھر دوسری صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ نماز کے لیے جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. وہ رات کو جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے اپنی گناہ کے معافی چاہتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ صفت بتائی گئی تھی. اور پھر جو ہے وہ آج جو بتایا گیا ہے، جو خصوصیت عباد الرحمن کی ہونی چاہیے، اس میں سب سے پہلی خصوصیت جو یہاں آج بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ تنگی، اس کے درمیان کی معتدل راہ اختیار کرتے ہیں. خرچ کرنے کے سلسلے میں جو ہے بنی اسرائیل میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ نہ تو بیجا خرچ کیا جائے اور نہ جو کنجوسی کیا جائے، بلکہ ایک بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے خرچ کرنے کے معاملے میں. آخر اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے کہ آدمی خرچ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے. وہ اپنے بال بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اپنے خاندان کی پرورش کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، اس پر جو اخراجات کر رہا ہے، وہ اگر صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو اللہ کے خاص بندے میں وہ شامل ہو جاتا ہے. اس کی کتنی اہمیت ہے. تو خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے. تو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیان کی معتدل راہ اختیار کرتے ہیں. وہ ایک بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں. اسراف کرنے کا مطلب کہ جو ضرورت کی چیز ہے تو ضرورت کی چیز ہے، جیسے کھانا ضرورت کی چیز ہے، پہننا ضرورت کی چیز ہے، مکان ضرورت کی چیز ہے، گاڑی گھوڑا ضرورت کی چیز ہے. یہ سب مطلب کہ انسان کے اپنے لیاقت کے حساب سے یہ ضرورت کی چیز ہے. لیکن اس ضرورت میں فضول خرچی وہ کیا ہے؟ اب کسی ایسے ہوٹل میں چلے گئے جس میں ایک پلیٹ کھانا جو ہے وہ 500 روپے کا ہو، وہ کھانے کے لیے چلے گئے. یا ایک دسترخوان پر اتنا کھانا چن دیا گیا کہ اتنا آدمی کھا نہیں پا رہا ہے، وہ برباد ہو رہا ہے. یہ غیر ضروری اسراف ہے. یہ اسراف میں اس کو داخل کیا جائے گا، یہ فضول خرچی میں داخل ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ اتنا نہ کنجوس ہوا جائے کہ نہیں بھائی، مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس رہتے ہوئے ہے پیسہ، آپ خرچ کر سکتے ہیں، اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ روزی آپ کو دی ہے، وہ پیسہ آپ کو دیا ہے جو آپ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن نہیں، مطلب یہ ہے کہ بالکل تنگی کی حالت میں کھانا کھا رہے ہوں، ایسا کھانا کھا رہے ہوں جو مطلب یہ ہے کہ جو پسند نہیں پڑ رہا ہو. آپ کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں. جہاں خرچ کرنا ہے اس میں کنجوسی کر رہے ہیں. تو کنجوسی کی کیفیت اختیار کرنا اور بیجا خرچ کرنا، یہ دونوں چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس کے بیچ کا راستہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر نعمت دی ہے، اتنی وسعت دی ہے، تو اس کے پہننے اوڑھنے کھانے پینے سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ وسعت دی ہے، وہ پیسے دیے ہیں اتنے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ پیوندلا ہوا کپڑا پہن رہے ہیں، پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہیں. آپ یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم دکھاوا نہیں کر رہے ہیں. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کو دیا ہے اس کا استعمال کریں. آپ اس نعمت کا آپ کے جسم سے بھی اظہار ہو، آپ کے کپڑے سے بھی اظہار ہو، آپ کے کھانے پینے سے بھی اظہار ہو. یہ اظہار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پھٹا پہنے ہوئے ہیں، آپ خرید سکتے ہیں لیکن نہیں چلو ٹھیک ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے.
تو یہ دو چیز جو ہے وہ یہاں بتایا گیا کہ نہ تو اتنا زیادہ خرچ کیا جائے اور نہ تنگی کنجوسی کیا جائے، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اور اسراف کا کوئی ڈیفینیشن یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نہیں دیا ہے، کیونکہ ہر فیملی کا اپنا اپنا اسٹینڈرڈ ہے رہنے کا، اپنا اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، اس حساب سے وہ اپنا مینٹین کرتا ہے، اس حساب سے وہ رہے گا۔ لیکن اس میں اللہ نے یہ تاکید کیا ہے کہ آپ فضول خرچی نہیں کیجیے اور کنجوسی نہیں کیجیے، بلکہ بیچ کے راستہ اختیار کیجیے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے میں شامل ہو جائیں گے۔ اب آگے جو خصوصیت بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اور جو نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے اور نہ اس جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا بغیر کسی حق کے قتل کرتے اور نہ بدکاری کرتے، اور جو کوئی ان باتوں کا مرتکب ہوگا وہ اپنے گناہوں کے انجام سے دوچار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے عذاب میں درجہ بدرجہ اضافہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل اور خوار ہو کر ہمیشہ رہے گا۔ یہ یہاں جو خصوصیت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے خاص بندے میں شامل ہوتے ہیں، یہاں تین بڑے بڑے گناہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے ذات میں، اس کی اختیار میں، اس کے صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ اس کے قبل بھی ہم لوگوں نے پڑھا، بار بار یہ باتیں ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ زندگی میں اس شرک سے توبہ کر کے ایمان نہ لے آئے۔ اگر وہ شرک کی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ باقی دوسرے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ رحیم اور کریم ہے، لیکن شرک کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا اگر شرک کی حالت میں کوئی آدمی مر گیا ہو تو۔ اس لیے شرک پر بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ڈسکشن آپ کو ملے گا ہر جگہ شرک۔ اسی شرک سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک محنت کیا ہے، 13 سال تک لگاتار اسی شرک سے بچانے کے لیے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین باتوں پر 13 سال تک مستقل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا ہے مکے میں، چونکہ وہاں شرک چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، لوگ مشرک تھے، رسالت سے بے خبر تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو ان تین باتوں کو جو ہے وہ 13 سال تک مشقت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ یہ دوسرا گناہ اس میں یہ بتایا گیا ہے، گناہ کبیرہ، کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، کسی کا مرڈر کر دینا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری جگہ قرآن میں یہ بتایا کہ اگر ایک آدمی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ ساری انسانیت کو قتل کرتا ہے، اور ایک آدمی اگر کسی انسان کو بچاتا ہے تو وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے۔ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ قتل ناحق کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہاں لیکن حق کے ساتھ، حق کے ساتھ کیا ہے؟ حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ کوئی مرتد ہو گیا یا کوئی شادی شدہ آدمی زنا کا مرتکب ہو گیا، 4 گواہ اگر موجود ہیں تو پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے، اس زانیہ عورت کو بھی مارا جائے اگر وہ شادی شدہ ہے تو، اور وہ شادی شدہ مرد کو بھی پتھر مار مار کر کے اس کو مار دیا جائے۔ یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ یہ تو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، یہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں ہے۔ اور تیسرا گناہ جو ہے یہاں بتایا گیا ہے بدکاری کرنا، یعنی زنا کرنا۔ یہ 3 بڑے بڑے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے ہیں، جس سے اگر انسان توبہ کر کے نہیں نکل آیا ہو، اگر وہ اس حالت میں مر گیا ہو تو کیا ہوگا؟
کہ وہ قیامت کے دن اس کا عذاب جو ہے وہ درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جائے گا، اور صرف عذاب ہی نہیں ہوگا بلکہ ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. یعنی اس کے رشتہ داروں کو، اس کے آس پاس کے لوگوں کو اس عذاب کو دکھایا جائے گا. یہ ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا یہ. تو یہاں 3 چیز سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے. جو اللہ کا خاص بندہ ہوگا ان 3 چیزوں سے بچے گا. یہ 3 بڑے بڑے گناہ، شرک، ناحق قتل اور زنا، یہ 3 بڑے بڑے گناہ کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے. اس سے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، اور بھی گناہ کبیرہ ہے، جیسے کہ شراب پینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ میں آتا ہے. لیکن یہاں جو تذکرہ کیا گیا ہے یہ 3 گناہ کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو ایک مومن جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز روزہ وغیرہ کرتا ہے، اس سے تو یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ اس تینوں گناہوں میں سے کسی ایک گناہ میں مبتلا ہوگا. یہ تصور نہیں کیا سکتا ہے. تو آخر کون سی بڑا کمال ہو گیا کہ یہ اس سے توبہ کر لے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں کرے تو وہ اللہ کے خاص بندے میں شامل ہو جائے گا. دراصل یہ عام مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ عام مومن کی بات نہیں ہے. اس کو تو بچنا ہی ہے ان برائیوں سے. جیسے کہ کوئی انسان ہے جو شرک کے ماحول میں رہ رہا ہو، کسی ہندو گھرانے میں ہے، وہ شرک سے گھرا ہوا ہے، وہ ہر طرف جو ہے وہ پوجا ہو رہی ہے، مورتی کی پوجا ہو رہی ہے، ہر طرح سے مطلب یہ ہے کہ شرک کیا جا رہا ہے. ویسے ماحول سے نکل کر کے انسان کوئی توبہ کرتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندے میں شامل ہوتا ہے. وہ اب کوئی ڈاکو ہے جو مطلب یہ ہے کہ ڈاکو کا سرگنا ہے، ڈاکو کے گروہ میں رہتا ہے، تو ویسے لوگ ہمیشہ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں، پیسے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے وہ قتل کرتا رہتا ہے. قتل کے ماحول میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. ویسے لوگ اگر توبہ کر کے وہ پلٹ آتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ کے خاص بندے میں وہ شامل ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا تذکرہ یہاں. پھر ویسے لوگ جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ایسے بدکاری کے ماحول میں رہتے ہیں جہاں مطلب برائی سے بچنا ان کے لیے معمولی کام نہیں ہے. یہ ہر آدمی اسی برائی میں ملوث ہے. اس برائی سے اگر کوئی آدمی نکل کر کے توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو ویسا آدمی اللہ کے خاص بندے میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ 3 بڑے بڑے گناہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دیا ہے کہ ایسے لوگ اگر اس سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اور وہ اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے. تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جو نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے اور نہ اس جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے بغیر کسی حق کے قتل کرتے اور نہ بدکاری کرتے، اور جو کوئی ان باتوں کا مرتکب ہوگا وہ اپنے گناہوں کے انجام سے دوچار ہوگا. قیامت کے دن اس کے عذاب میں درجہ بدرجہ اضافہ کیا جائے گا اور وہ اس میں خار ہو کر ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ ہے اگر اس نے توبہ نہیں کیا، اسی ماحول میں وہ رہا، شرک کے ماحول میں رہا، قتل و غارت گری کے ماحول میں رہا، بدکاری کے ماحول میں رہا، اسی حالت میں اس کی اگر موت ہو گئی، اس نے توبہ نہیں کیا اس سے، تو کیا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا عذاب دے گا کہ وہ ذلیل کرنے والا بھی ہوگا اور تکلیف دہ بھی ہوگا. اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے اور کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے. وہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ انسان جہنم میں جائے. وہ ہر ممکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راہ دکھاتا ہے، ہر ممکن راہ دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ جو ہے وہ اس کا صحیح راستے پر آ کر کے جنت میں چلا جائے. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر ایسے لوگ
مگر وہ جو توبہ کر لیں گے، ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی بشارت تھی اللہ تعالیٰ نے دیا، بہت بڑی بشارت ہے یہ ہر اس آدمی کے لیے جو ان گناہوں میں ملوث ہے، اس کے لیے بڑی بشارت ہے یہ کہ وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور عمل صالح اختیار کر لیں۔ اگر کوئی آدمی ان ماحول سے الگ نکل کر کے توبہ کر لیتا ہے، صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے اللہ پر اور وہ عمل صالح بھی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بدل کر کے نیکیوں سے بدل دے گا، نیکیوں سے اس گناہ کو بدل دے گا۔ آپ کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہیں ہوں، اس پہاڑ کے برابر گناہ کے بدلے میں جو آپ جہنم میں جانے والے تھے، اگر ہم نے اس توبہ کر لیا، اس سے ایمان لے آئے اور عمل صالح کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس گناہوں کے پہاڑ کو جو ہے وہ نیکیوں سے بدل دے گا، برائیوں کو ختم نہیں کرے گا، برائی کو مٹائے گا نہیں، بلکہ آپ کی نیکیوں سے اس کو بدل دے گا، اس کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو جو پہاڑ، برائیوں کا پہاڑ آپ کو جہنم میں لے جانے والا تھا، وہ جنت میں لے جانے والا بن جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنی بڑی بشارت ہے یہ ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی کے بدلے میں جو پہاڑ کے برابر آپ کے اندر برائی موجود رہی ہو، وہ اس کو نیکیوں سے بدل کر کے آپ کو جنت میں جانے کا راستہ ہموار کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے اللہ، کتنا بڑا رحیم ہے اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا مطلب یہ ہے کہ مہربان اور کتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی برائیاں، یہ 3 بڑے بڑے گناہ جو یہاں بتائے گئے، اتنے بڑی خرابیاں ہیں، لیکن ان خرابیوں کے باوجود اگر کوئی صدق دل سے توبہ کر کے ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل کر کے اس کے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اس کو جنت میں لے جائے گا۔ جس برائی کے بدلے آپ جہنم میں جانے والے تھے، اب ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ جس نے توبہ کر لیا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ سے جو بغاوت کی زندگی گزر رہی تھی، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی جو ہو رہی تھی، اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹتا ہے، وہ لوٹتا ہے۔ وہ اور جب وہ لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص بندوں میں اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اللہ کے خاص بندوں کے لسٹ میں داخل ہو جاتا ہے وہ۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے، ہمارے یہاں ایک محاورہ بہت مشہور ہے کہ 70 چوہا کھا کر بلی چلی حج کو، ایک مشہور مقولہ ہمارے یہاں ہے، 70 چوہا کھا کر کے بلی چلی حج کو۔ یہ بہت بڑا طنز ہے ان لوگوں کے لیے، لوگ بولتے ہیں کہ جو ایمان لے آیا ہو اور عمل صالح کرنے لگا ہو اور اس کی پچھلی زندگی اگر بہت ہی گھناؤنی رہی ہو، اسی کو یاد کر کے اللہ مطلب یہ ہے کہ یہ محاورہ بنایا گیا ہے۔ یہ بہت ہی خراب چیز ہے یہ۔ اگر ایک انسان اپنی پچھلی برائیوں سے توبہ کر کے وہ پلٹ جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، اس کی ساری برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم یہ محاورہ استعمال کریں، اگر کوئی محاورہ اگر کسی کے لیے استعمال کر رہا ہے تو وہ خود گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ خود گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کے متعلق جن کی پچھلی زندگی بہت خراب رہی ہو لیکن وہ توبہ کر کے پلٹ آئے ہوں اور اللہ کے رسول کے مطابق ان کی زندگی گزر رہی ہے، عمل صالح کر رہے ہیں وہ، تو ایسے لوگوں کے متعلق اس طرح کا پرمذاق بیان نہیں دینا چاہیے۔
اگر ایسا کوئی دیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو گناہ میں دھکیل رہا ہے وہ۔ تو یہ جو ہے، جو آج جو باتیں ہم لوگوں کے سامنے آئیں، وہ سب سے پہلی چیز تو یہ آئی کہ بھائی بے جا اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور کنجوسی کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک بیچ کا راستہ ہے جو مطلب یہ ہے کہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہاں 3 بڑے بڑے گناہ کبیرہ کو یہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سامنے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، قتل ناحق کرنا اور بدکاری کرنا، یہ 3 بڑے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر ایسے گنہگار ایسے ماحول میں اگر رہ رہے ہیں، ایسے ماحول سے نکل کر کے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ کیونکہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے میں وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے میں شامل فرمائے، ہمارے پچھلی گناہوں کو معاف کرے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہم کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خاص عباد الرحمن میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔